اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے ہمارے لیے رویا ہے، ہمارے لیے کیسے کیسے راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مقولہ، وہ بات چیت جو اللہ نے رکھی قیامت کے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ بھی گزرا۔ سن لو اپنے اپنے انبیاء اپنی اپنی امتوں کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ یہ امت کی شان ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیشہ بد دعا سے پرہیز کی اور دعائیں ہی دی، دعائیں ہی دی، دعائیں ہی دی، حتیٰ کہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے۔ لیکن ہر پیغمبر ہمیشہ دعا کرتے کرتے کبھی کبھی اس نافرمانی کی وجہ سے ایسا لفظ بھی بول گئے جو کہ ان کی امتوں کے لیے بہت بڑی سنگینی طور پر عذاب آنے کا باعث بنا۔ حضرت نوح نے 950 سال محنت کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ بدبخت قوم قبول کرنے والی نہیں ہے تو فرمایا اے اللہ رب لا تذر علی الارض، ایک بندے کو بھی اس زمین پہ نہ چھوڑنا، ان سب کو نیست و نابود کر دے۔ انک ان تذرہم، اے اللہ اگر ان کی نسل بھی باقی رہی، لم یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ بدبخت یا تو فاجر اولاد پیدا کریں گے یا کافر، اس واسطے ان کو نہیں ان کی اولاد کو بھی نہ چھوڑ۔ حضرت نوح نے بھی ایک مرتبہ اپنی قوم کو بد دعا کر دی، پھر عذاب آیا۔ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو حضرت ابراہیم کہیں گے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے اللہ میں جو محنت کرنا تھا، عبادت بنانا تھا، عبادت گاہ مکے کو آباد کرنا تھا، یہ سب تو میں نے کیا، لیکن ان بدبختوں نے تیرے ساتھ شریک کر کے جو کچھ بھی کیا، رب انی اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں کی وجہ سے، ان شریکوں کی وجہ سے میری بھی قوم کے بہت سے لوگ مشرک بن گئے۔ اللہ اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری اطاعت کیا، میری بات کو مانا، وہ تو میرے میں سے ہے اللہ۔ ومن عصانی، جو میری نافرمانی کی، اس بارے میں کوئی دعا نہیں کرتا، فإنک انت الغفور الرحیم، تو بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں، اس کے علاوہ ان کی کوئی مغفرت کی دعا تو میں نہیں کر سکتا۔ یہاں سے بات ختم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ تمہاری امت کا کیا حال ہے؟ انہوں نے صاف کہہ دیا اے اللہ ان تعذبهم فإنهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ اے اللہ تو تیرے بندے ہیں، چاہے تو عذاب دے، تیرے بندے ہیں چاہے تو ان پر رحم کر، میں کچھ بول نہیں سکتا کیونکہ یہ بدبخت کیا کیے، میرے بعد گناہوں میں پڑ گئے۔ عیسیٰ نے اپنی امت کے بارے میں یوں کہہ کے ہاتھ اٹھا دیا، ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم، اے اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو کیا ہے معاف کر دے۔ ابراہیم یہ کہہ کے ہاتھ اٹھا دیے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک انت الغفور الرحیم۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں سے گزرے، کہا کہ یہ تو میں اپنی امت کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو میں تو اپنی امت کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، جیسے چاہے سلوک کر لے میرے امت سے۔ وہ رو رہے ہیں، حتیٰ کہ تہجد کی نماز میں بار بار پڑھ رہے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادک۔ عیسیٰ نے تو یہ کہہ دیا کہ چاہے تو کہے تیرے بندے تو عذاب دے، چاہے تو رحمت برسا، اے اللہ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، میری امت کی مغفرت چاہیے، میری امت کی مغفرت چاہیے، میری امت کی مغفرت چاہیے، امتی امتی اللہم امتی اللہم امتی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ گیا۔ کہا کہ جبرائیل سے اے جبرائیل انزل، اترو، جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ بہتر جانتا کہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن عظمت کے اعتبار سے جبرائیل کو بھیجا۔
پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں محمد الرسول اللہ، پوچھ کے آؤ۔ یہ نیچے اترے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دیا اللہم امتی امتی، میں اپنی امت کے خوف سے رو رہا ہوں کہ ابراہیم نے تو یہ کہہ دیا، عیسیٰ نے تو یہ کہہ دیا، لیکن میں تو نہیں کہہ سکتا نا۔ میری امت کی گارنٹی چاہیے کہ کتنے کی مغفرت ہوگی۔ اللہم امتی امتی۔ جبرائیل پہنچے، کہا کہ اے اللہ تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں رو رہے ہیں کہ وہ اپنی امت سے خوف زدہ ہیں، اپنی امت کے بارے میں خوف زدہ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں امتی امتی، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ تو کہا کہ جاؤ نیچے، پھر جاؤ اب یہ پیغام دے دینا، اللہ تمہاری امت کے بارے میں تمہیں مایوس نہیں کرے گا، اس حد تک تمہیں دے گا جس حد تک کہ تم خوش ہو جاؤ، اس حد تک تمہاری امت کو بخشوائے گا، اس حد تک تمہاری امت کو جنت میں لے جائے گا، اس حد تک تمہارے امتی جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا دنیا دے گا، انعامات دے گا؟ نہ، امت کی فکر میں اللہ کے رسول جو رو رہے تھے کہ اتنی امت کو جنت کے اندر داخل کرے گا کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول سے فرمائے گا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا ایمان ہے اللہ کے رسول جائیے جہنم سے کھینچ کے لائیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ امت کی شان ہے، اس شان آن بان کو پھر واپس لانا ہے۔ آج جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اسی وجہ سے کہ ہم اپنی شان کو بھول گئے۔ چپراسی جب چپراسی ہے یہ بھی یاد رکھے گا تو کسی نہ کسی وجہ سے کبھی مینیجر بننے کی کوشش کرے گا، لیکن جب واچ مین ہے یہ بھی یاد نہیں رکھے گا تو پھر کبھی وہ واچ مین سے نکل کے کیا ہے مینیجر نہیں بن سکتا۔ یہی حالت آج امت کی ہے، ہم چپراسی بن کے رہ گئے لیکن پھر بھی احساس نہیں کہ ہم ذلیل ہیں۔ کم از کم احساس پیدا ہو جائے کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں تو کم از کم اٹھان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ جس قوم کے اندر یہ تک مردہ ہو جائے احساس کہ ہم ذلیل ہیں یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے تو وہ قوم کیسے اٹھے گی؟ مسلمانوں آج ہمیں پھر اٹھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں پھر وہ عظمت حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ تو یہی سلسلہ ہے جس کا تعارفی پیغام میں نے آج دیا ہے۔